الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، غصہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کے تعلق سے شریعت مطہرہ کی کیا ہدایات ہیں، اسلام کی کیا ہدایات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اسی میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے اور ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہے، پیدا کی ہے، یا جتنی چیزیں موجود ہیں، اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کی موجودات چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غصہ ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اللہ کے غصے سے ڈرتی ہے، کانپتی ہے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ اس سے بچنے کی کیا صورت؟ اللہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو جواب دیا کہ دنیا میں غصے کو چھوڑ دو تو کل قیامت کے دن اللہ کے غصے سے بچ جاؤ۔ غصہ کیسے چھوٹے، اس کے علاج ماہرین نے اور اکابرین نے بتلائے ہیں۔ دو قسم کے علاج ہیں، ایک انسان کو سوچنا ہے جس کو علمی علاج کہا جاتا ہے، اور دوسرا انسان کو کرنا ہے جس کو عملی علاج کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو تو ڈاکٹر کچھ پرہیز بتلاتا ہے اور کچھ کھانے کے لیے گولی دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ باطنی بیماری ہے، غصہ یہ اچھی چیز نہیں، دل کی بیماری ہے۔ تو دل کے ماہر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے دو قسم کے اس کے علاج بتلائے ہیں کہ یہ دو کام کرو گے تو غصے پر قابو آ جائے گا اور غصے کے نقصانات سے تم بچ سکو گے۔ سب سے پہلا علاج جس کو علمی علاج کہا جاتا ہے، جو انسان کی سوچ سے اس کا تعلق ہے۔ انسان سوچے کہ غصہ کہنے کو تو غصہ ہے،
ایک چیز ہے، مگر اس غصے کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی، اس کے جذبات عقل پر غالب ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا بول رہا ہے وہ بھی سوچ کر نہیں بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس میں اس کو بھان نہیں ہوتا ہے، غصے میں وہ لمٹ میں نہیں رہتا ہے، لمٹ سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب لمٹ سے باہر جاتا ہے تو ایسے انسان کو شریعت ظالم کہتی ہے، اور ظلم پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ غصے کی حالت میں ظلم والا ہوگا، کہ انسان سامنے والے پر ظلم کر بیٹھے گا، زیادتی کر بیٹھے گا، جتنا اس کا قصور تھا اس سے آگے ہی بڑھ جائے گا، قصور کے مطابق اس کو جو سزا، جیسی سزا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی، اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو ایک گناہ تو ظلم کا ہوگا۔ دوسرا گناہ اسی ظلم کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے تکلیف پہنچانا۔ تو یہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ غصے کے اندر چونکہ انسان کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی بولے گا اس سے سامنے والے کا دل دکھے گا، دل ٹوٹے گا، تو مسلمان کی ذات سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ تیسرا گناہ جو ہوگا، غصے ہی کی حالت میں انسان جھوٹ بھی بولے گا، بات سچی ہوگی لیکن وہ اس کو پیش کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ مری اور مسالہ ملا دے گا، اور اس کی وجہ سے جھوٹ بات اس کے ساتھ مل جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں کبھی گالی گلوچ تک بھی نوبت پہنچ جائے گی، اور مسلمان گالی نہیں بولتا ہے۔ گالی بولنا انسان کو فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، اور کبھی گالی کے اندر انسان کنٹرول میں نہیں رہتا ہے تو ماں بہن تک چلا جاتا ہے، جبکہ معاملہ اس کا ہے، لیکن اس گالی کے اندر اس کی ماں پر بھی کبھی الزام لگا دیتا ہے، کبھی باپ پر الزام لگاتا ہے، کبھی بہنوں پر الزام لگا دیتا ہے۔ تو الزام لگانے کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے اندر بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان سوچے کہ غصہ دکھنے میں ایک چیز ہے مگر بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور یہ مجھ کو لے ڈوبے گا، گناہوں کے اندر مجھ کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سوچے گا تو غصے پر کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ سوچے کہ میں جس پر غصے ہو رہا ہوں اس کا مجھ پر یا میرا اس پر کیا حق ہے، اور میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے۔ میرے اللہ کا مجھ پر سب کچھ ہے حق کے اعتبار سے، کیونکہ میں اس کا غلام اور بندہ ہوں، لیکن میرا رب اس کے قصور کرنے پر، اس کی نافرمانیاں کرنے پر، اس کی کہی ہوئی باتوں کو نہ ماننے پر کبھی میرے پر غصہ نہیں نکالتا ہے، اور میں ہوں کہ تھوڑا بہت مجھے اس انسان پر کنٹرول ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی حق ہے یا پھر حق بھی نہیں ہے مگر اس کا چھوٹا موٹا قصور ہے، اور اس قصور کی وجہ سے اتنا پریشر میں آ جاتا ہوں کہ اگر بس چلے تو آج ہی اس کو دنیا سے ختم کر کے اس کو قبرستان پہنچا دو۔ تو کیا میرا رب میں جیسا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں معمولی سی بھول پر، چھوٹی موٹی بھول پر، وہی سلوک اگر میرا رب میرے ساتھ کرنے کا شروع کر دے تو میرا کیا حشر بنے گا؟ میں ایک سانس لینے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ اس کو سوچے۔ حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت کا جو ویوہار اور جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے
تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، اور اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ رحمت کا ہے، شفقت کا ہے، تو ہم بھی اس کے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں۔ یہ دوسری بات سوچیں۔ تیسری بات، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایلوا جیسے شہد کو خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، جیسے کڑوی چیز کی وجہ سے شہد کھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا تصور کریں۔ چوتھی چیز یہ سوچیں کہ غصے پر کنٹرول کرنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی نہیں ہوا کرتی۔ اس کو سوچے کہ حضور پر بہت سارے ایسے حالات آئے، مگر اس کے باوجود حضور نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بدلہ نہیں لیا۔ حضور بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو معاف کرنے کے لیے آئے تھے، تبھی تو وہ رحمت للعالمین کہلائے۔ بڑے بڑے ظالموں کو حضور نے معاف کیا ہے۔ ہم نے کئی واقعات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے سنے۔ اسی طریقے پر یہ سوچے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر درخت کا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے سب کا سب اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے نظام کے تحت میں ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے نظام سے نکلی ہوئی نہیں۔ اب غصہ کرنے والا سامنے والے پر غصے ہو کر کے گویا کہ اللہ کے حکم میں اور اللہ کی مشیت اور ارادے کے اندر اور اللہ کے نظام کے اندر دخل دے رہا ہے۔ کیسے دخل دے رہا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے سے یہ جو بھول ہوئی ہے، جو قصور ہوا ہے، ظاہری بات ہے کہ جب ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے تو اس سامنے والے انسان سے جو قصور ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہوا، کیونکہ اس کا دل، اس کی سوچ، اس کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے یا اس کے ذریعے سے جو کام وجود میں آیا ہے، چھوٹا موٹا جو بھی غلطی ہوئی ہے، وہ اللہ کے نظام کے تحت میں ہوئی ہے۔ اب یہ غصہ کرنے والا غصہ کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مرضی کے موافق کیوں ہوا۔ اور یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان یوں سوچے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے موافق کیوں ہوا، میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو سوچے گا تو اس کے لیے غصے پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور غصے کا عملی علاج کیا ہے؟ کرنا کیا ہے جب غصہ آوے؟ تو غصہ آوے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان تعوذ پڑھ لے، یعنی جب غصہ آ جاوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ غصہ شیطان کا اثر ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر اپنی حالت کو بدل دے۔ چنانچہ اگر کھڑا تھا، کھڑے کھڑے غصہ آیا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اگر غصہ آیا تو کھڑا نہ ہوئے بلکہ لیٹ جا، اس لیے کہ یہ غصے کا تقاضا یہ ہے، وہ کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا انسان کو کہ انسان سویا ہوا ہے، غصہ آتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر بھی مزید آتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے پھر بھاگتا ہے مارنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے۔
حدیث میں ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے برعکس کام کرو، تواضع والا، انکساری والا، جھکاؤ والا کام کرو، اس لیے کہ غصہ یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر یہ اونچائی پر لے جاتا ہے، اور ہم کو اس کو نیچائی پر لانا ہے، تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ کھڑے کھڑے غصہ آیا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے غصہ آیا ہے تو لیٹ جاؤ، اپنی حالت کو چینج کر دو، بدل دو، تو بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو انسان وضو کر لے، اس لیے کہ غصہ ایک آگ ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے وضو کا پانی ہی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے غصہ اگر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو وضو کر کے اس کو ٹھنڈا کر لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غصے کو انسان جتنا ہو سکے اس کو کنٹرول میں رکھے، ورنہ غصے کی وجہ سے انسان اپنا بہت سارا نقصان کر ڈالتا ہے۔ اب چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے اکابرین کے، ہمارے بڑوں کے، تاکہ ہمارے لیے غصے پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم تھے ساتھ میں تھے۔ ایک دیہاتی آیا، ایک گامڑیا آیا، حضور آگے آگے جا رہے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اس گامڑیا اور دیہاتی انسان نے حضور کی اس چادر کو اتنا سخت اور تیزی کے ساتھ کھینچا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے اثرات ظاہر ہو گئے، اتنا تیزی کے ساتھ کھینچا، اور کہا کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ مجھے دو، اس میں سے مجھے حصہ دو۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان احسان مانگ رہا ہے یا بخشش مانگ رہا ہے، کوئی روپیہ پیسہ مانگ رہا ہے، اور اس میں یہ طریقہ اگر اپناوے تو ہماری حالت کیا ہوئے؟ بجائے روپیہ پیسہ دینے کے تماچا اس کو رسید کر دیں، یہ کیا حرکت ہے؟ لیکن قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر کے دیکھا، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور پھر کہا حضرت انس سے اس کو بھی دے دو بھائی۔ یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، غصے کو پی جانا۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ شرفائے عرب، بڑے بڑے عرب کے دسترخوان پر ایک موقع پر جمع تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم غلام گرم گرم سوپ پینے کا جو ہوتا ہے وہ لے کر کے آئے ایک برتن میں۔ اب وہاں وہ دسترخوان کی ہیئت دیکھ کر کے، ہیبت دیکھ کر کے ان کا دماغ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، اور وہ دسترخوان کے کسی کونے میں الجھ گئے، جس کی وجہ سے وہ گرم گرم سوپ کا جو پیالہ تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر گر گئے۔ اب اندازہ لگاؤ غصے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاندان سے تھے، تو غصہ نکالنے کے لیے نہیں، لیکن ادب کی غرض سے ذرا یوں اوپر دیکھا نہیں کہ وہ غلام بھی اور وہ خادم بھی حضرت حسین کی خدمت کرتا تھا اور ان کی صحبت میں رہا تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کی آیت ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اچھے لوگ، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ اب پھر وہ غلام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، آگے کا ٹکڑا پڑا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، غصے کو پی کر کے دل میں رکھے ایسا نہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر آگے کا ٹکڑا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ مزید احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
حضرت حسین کے سامنے اس غلام نے یہ بھی ٹکڑا پڑھ دیا. حضرت حسین نے کہا میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تجھ کو آزاد کر دیا اور تیرا خرچہ بھی میں نے اپنے ذمے میں لے لیا. یہ حالت ہے. آج ہمارے یہاں تو اتنے بڑی حرکت بھی نہیں ہوتی ہے مگر ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور بھی متعدد واقعات ہیں انشاءاللہ پھر چوتھے جمعے میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنا آسان فرماوے اور کنٹرول کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.